لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، اگلا مسئلہ ہے کہ کیسے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. اس کی دو چیزوں کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ایک تو یہ کہ آدمی چاند دیکھ لے، اگر چاند نظر آ جائے، خود سے دیکھ لے یا دوسرے لوگ بھی دیکھ لیں، معتبر لوگ، اور اس کی شہادت دیں، تو رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، عید مناؤ. روزہ رکھنا بند کر دو، عید مناؤ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر بدلی کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے تو پھر اس کا اندازہ کرو. فَاقْدُرُوا لَهُ، اس کا مطلب خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ شعبان کے مہینے کو 30 مکمل کرو، یعنی 30 دن شعبان کے مہینے کو مکمل کرو. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو دوسرا طریقہ رمضان ثابت ہونے کے لیے یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کو، بدلی کی وجہ سے اگر چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کے مہینے کو 30 دن مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد والا جو دن ہوگا وہ رمضان کا دن ہوگا. اور اسی طریقے سے عید کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ چاند اگر نظر آ جائے تو پھر اسی صورت میں عید کا دن ہے، اور اگر بدلی کی وجہ سے چاند 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آیا تو پھر اسی صورت میں 30 کا بھی روزہ رکھیں گے، اور اس کے بعد والے دن کو 1 شوال مانیں گے اور اس دن عید منائیں گے. یہاں پہ ایک مسئلہ رویت سے متعلق ہی ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پوری دنیا کے اندر، یا یوں کہہ لیں کہ اگر سعودی عرب کے اندر چاند دکھائی دے دیا تو کیا پوری دنیا والوں کے لیے ضروری ہے کہ اسی دن عید منائیں، اسی دن روزہ رکھیں اور اسی دن عید منائیں؟ اس سلسلے میں علماء اکرام کی دو رائے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اسی کی اتباع کریں گے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ہر علاقے والے اپنی اپنی رویت کے حساب سے عمل کریں گے. جس دن ان کو چاند نظر آیا اس دن سے جو ہے وہ روزہ رکھنا شروع کریں گے، اور جس دن ان کو چاند نظر آیا اس کے بعد والے دن وہ عید منائیں گے. یعنی چاند کا اعتبار کریں گے، چاند دیکھنے کا اعتبار کریں گے. اور اس سلسلے میں ایک واضح ترین روایت جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے اندر اسی چیز کی وضاحت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر افطار کریں، عید منائیں. قریب کہتے ہیں کہ ام الفضل یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ نے انہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام کے اندر کسی کام کے لیے بھیجا. وہ جب وہاں پہ پہنچے، شام پہنچے، تو رمضان کا وقت شروع ہو گیا. انہوں نے بھی چاند دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی چاند دیکھا. پھر اس کے بعد میں جمعے کی رات انہوں نے چاند دیکھا، اور اس کے بعد میں وہ لوگ روزہ رکھنا شروع کیے. جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا کہ کس دن تم لوگوں نے چاند دیکھا تھا؟ متى رأيتم الهلال؟ تو انہوں نے کہا قلت رأيناه ليلة الجمعہ، ہم نے کہا کہ ہم نے چاند جمعے کی رات کو دیکھا تھا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مزید تاکید کے خاطر ان سے پوچھا انت رأيته، کیا تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ قلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ورآہ الناس، اور یہ نہیں، ایسا نہیں کہ صرف میں نے ہی دیکھا تھا بلکہ لوگوں نے بھی دیکھا تھا.
اور پھر اسی حساب سے انہوں نے روزہ رکھا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، لیکن ہم نے جو ہے ہفتے والی رات چاند کو دیکھا تھا. فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ 30 أَوْ نَرَاهُ. تو اب ایسی صورت میں ہم لوگ مسلسل روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن مکمل ہو جائے یا یہ ہے کہ 29 کا چاند نظر آ جائے. تو قریب نے کہا افلا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ رکھنا اور اس طرح سے جو ہے ان کا چاند دیکھنا یہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ لا، نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح کا حکم دیا ہے کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو افطار کرو، چاند دیکھو تو عید مناؤ. اس حدیث کو امام احمد اور امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کی.